السلام آج علیکم. جھنڈا غیر روہن ایمان والا جو ہوگا، ایمان لاتا ہے شام تو اس کو کا ایمان بلند کتنا دروازہ زبردست کھلے ہوتا گا، ہے. پھر چراغ اور دان ہمیں میں جو چراغ اپنے آپ کو جلایا ایمان جائے گا، والا کہنے پھر والے ہیں، جو پھولوں ہمارے کی خاندان سے جو ہمیں بارش کی وراثت جائے میں گی، ملا ہے، پھر مزار ہمارا کو ایمان غسل کہتا ہے. دیا جائے پھر گا، نماز کے پھر نہ روزے محفل کے سما کا مطلب یہ ذلیل وقت بنتے ہے، تھے. اور اس کے بعد جو پھر ہے ہم کہتے ہیں ایمان والا. حلقہ ذکر ہم کا بچے یہ ہی وقت نہیں ہے، بچے. پھر ہمیں غور چادر کرنا چاہیے پوشی کا کہ جلوس ہم بچے نہیں نکالا بچے جائے ہیں. گا، پھر ضلالت کی انتہا کو گدھے مرتبہ میں نشین رہتا صاحب دنیا تشریف میں. لائیں گے. جی گدھے دیکھیے نشین تو گدھے یہ نشین ایمان اسے تھے، کہتے ہیں. اب زیادہ تر گدھے نشین ہیں. گدھے نشین تشریف لائیں. اسی کام میں پوری سنیت الجھی ہوئی ہے. کیا ہو گیا ہمارے کو یار؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ولیوں نے جو کر کے دکھایا ہے اس کام کو آگے بڑھاتے. وہ جی وہاں بیٹھے دھونی رمائے بیٹھے بھی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہ جب مزار پہ وہ سلگاتے نہیں اگربتی، جب لوبان کی دھونی دیتے ہیں تو کبھی جب جاتے ہیں تو ایک آدمی ایک دھونی دیتے ہیں، لوگ جو وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ دھواں کھاتے ہیں. گدھے کہیں کے دھواں کھاتا ہے خبیث. کچھ کو دیکھا جو اگربتی سلگا کر کے جو اس کی راکھ گر جاتی ہے نا زبان سے چاٹتا جاہل کہیں کا. کیا لگا رکھا تم نے یار؟ گھر میں ماں بیچاری بیمار ہے، تڑپ رہی ہے، اس کی دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پیر کی جوتیاں لے کے کمینہ ناچ رہا ہے. گھر میں باپ تڑپ رہا ہے، درد سے کرا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اولاد کے پاس میں، اور پیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور تیرے پیر کے بندے سن کان کھول کر کے، تیری جنت تیرے پیر کے چوکھٹ پہ نہیں ہے، تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تیرا باپ وہ اسپیشلی آدمی تیرے لیے ہے جس کی شان مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی، دعائے والدی لولدہی کدعائی لکم. ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے لیے ہوا کرتی ہے. کبھی سمجھا تم نے اہمیت اپنے باپ کی؟ ماں باپ کے لیے نمازوں میں حکم ہے کہ دعائیں مانگا کرو اپنے ماں باپ کے لیے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعائیں مانگا کرو نمازوں میں ماں باپ کے لیے. جو دعائیں کہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ماں کے چوکھٹ پہ بیٹھ دل سے اگر ماں نے دعا کر دی نا، اللہ کی عزت کی قسم اس کی دعا رد نہیں کرتا پروردگار. ہاں، بیگم کا چہرہ دیکھنے کے بعد ماں کو دھکے مارنے والوں شرم کرو شرم. جس ماں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، اس لائق بنایا ہے نا، اس کا حق پہچانو. ماں کے پیٹ میں رہتے وقت تمہاری وجہ جو جھٹکا لگا تھا نا، ایک بار جو اس سے تکلیف ہوئی، نبی نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا تو نے 7 مرتبہ پیدل اپنے ماں کو کندھے بٹھا کے پیدل حج کروایا نا، تیرے 7 حج کروانا جو تو نے کروایا نا، تیری ماں کے پیٹ میں جب تو تھا، جو جھٹکا تیری ایک وجہ سے ایک بار لگا تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی نا، یہ 7 حج اس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ کہاں سیکھیں گے آپ؟ دوستوں کی چوپال پہ، چائے کی دکان پہ؟ یہ باتیں آپ کو سیکھنی ہوں گی علماء کے پاس آ کر کے، اپنے اماموں کے پاس بیٹھ کر کے، مدرسوں میں آ کر کے. اور مدرسے ہماری آن بان شان ہیں. مسجدیں خدا کا گھر ہیں، مدرسے مصطفیٰ کا گھر ہے. ان دونوں گھروں کو اچھے بنا کر رکھو تاکہ تمہیں فخر ہو کہ میرے مصطفیٰ کا گھر کتنا اچھا ہے، میرے رب کا گھر کتنا اچھا ہے. اچھا بناؤ گھر اپنے رب کا. ایسا نہ ہو کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا. ایسا نہ کرو بھائی. ارے کچھ سمجھ شریف میں آ رہا ہے آپ کے، یا ویسے آپ کے دہلیز سماعت پہ ہتھوڑا برسا رہا ہوں؟ پڑھیے، دین پڑھیے، اپنی نسلوں کو بچائیے.
دنیا کی جتنی چالاک قومیں ہیں اپنی نیو جنریشن پہ بہت محنت کرتی ہیں. جتنے نیتا انسٹر منسٹر فنسٹر ان کی کوئی بھی اولاد جھنڈا لے کر کے پد یاترا نہیں کرتی ہے. کوئی لندن پڑھ رہا ہے, کوئی کینیڈا پڑھ رہا ہے, کوئی جرمنی پڑھ رہا ہے, کوئی برطانیہ پڑھ رہا ہے. جتنے چھٹبھئیے لوگ ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد, اس گاؤں سے اس گاؤں, اس گاؤں سے اس گاؤں, اس شہر سے اس شہر, اس مندر سے اس مندر, یہاں جھنڈا وہاں جھنڈا. یہ دنیا کروا رہی ہے. چالاک قوموں کا مزاج یہ ہے, ان کو بے وقوفوں کو کام پہ لگا دو اور اپنی نسل. ہم بھی ایم پی, ہمارا بیٹا بھی ایم پی, ہم بھی ایم ایل اے, ہمارا بیٹا بھی ایم ایل اے. یہ چالاک قوموں کا مزاج. کسی بھی قوم کی یوا پیڑھی جو ہوتی ہے وہ اس قوم کی بیک بون ہوا کرتی ہے, ریڑھ کی ہڈی. اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی دکھاوا پیدا ہو جائے, کوئی گڑبڑ شڑبڑ ہو جائے تو آدمی کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. جس قوم کی نوجوان پیڑھی گریجویٹ, کوالیفائڈ اور باضابطہ طور پر قابل بن جائے, اس قوم کا مستقبل بھوش روشن و تابناک ہوتا ہے. اور جس قوم کی نوجوان پیڑھی بگڑ جائے, نسلیں بگڑ جاتی ہیں. آج کچھ حال ہماری قوم کا ایسا ہی ہے ساتھی. ہماری نوجوان نسل بگڑی ہوئی ہے. سگریٹ, بیڑی, چرس, بھانگ, افیون, گرد, اس میں کھانے کی عادی بن گئی. اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں بازار کی زینت بنی ہوئی ہیں. ہاں, جس دکان میں دیکھیں گے اس دکان میں مسلم عورتوں کی بھرمار ہے. یہ روز کیا خریدتی میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا شوہر مر گئے ہیں, باپ مر گیا ہے, بیٹے اور بھائی مر گئے ہیں تب یہ نکلی ہیں؟ اگر زندہ ہے تو ایسے باپ اور ایسے بھائی اور ایسے بیٹے, ایسے شوہروں کو ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں, جن کی بہن, بیٹیاں, مائیں اور بیویاں بازاروں میں برسر بازار بغیر پردے کے ساتھ یا نقاب پہنے ہوئے چست اور ٹائٹ نقاب پہن کر کے گھومتی پھرتی دکھائی پڑیں, سامان خریدتی ہوئی. کوئی ضروری کہ عورتیں سامان خریدنے جائیں؟ تم کس کام کے لیے ہو؟ نکاح جب کروائے تھے, قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, حضرت صاحب نے قبلہ نے کہا جی فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا جس کا مہر نقد اتنا ہے, یہ وکیل صاحب یہ دعا نان و نفقہ کے ساتھ آپ نے قبول کیا؟ ہاں قبل تو قبل تو قبل تو. بیٹے سمجھتے ہو نان و نفقہ کیا ہوتا ہے؟ نان و نفقہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی خرچہ, یہ ساری ذمہ داری آ گئی آپ کی. آپ تو گھر میں پڑے ہیں, گڈو کی امی چائے لے آ بازار سے, تو جھک منانے کے لیے پیدا ہوا تھا. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ حاکم ہے. یہ حاکم کا کام ہے, زنانہ کام کر رہا ہے. عورت کو بھیج دیا چائے لانے کے لیے, سبزی لانے کے لیے عورت جا رہی ہے, کپڑا خریدنے عورت جا رہی ہے. تو تیری مت کہاں ماری گئی؟ او پاگل میری قوم کے لوگوں, تمہاری مت کہاں ماری گئی؟ کب سدھرو گے؟ کس کے سامنے رویا جائے, کس کو دکھڑا سنایا جائے؟ جگایا اسے جاتا ہے جو سویا ہوتا ہے, جو مر جاتا ہے اسے جگایا نہیں جاتا. میں تقریباً 40 سال سے چلا رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں. ابھی میں نے اسی جمعہ میں اپنی مسجد میں کہا مجھے خود پتا نہیں, میں 30 سال سے یہاں امامت کر رہا ہوں کہ میں کس کو جگا رہا ہوں. مردوں کو جگا رہا ہوں یا سوئے ہوئے انسانوں کو جگا رہا ہوں؟ لوگ کتے پہ محنت کرتے ہیں نا, کتا بھی بڑا قابل بن جاتا ہے. شاید میں بیان کیا ہو کہ ایک ایسا 10 منٹ تقریر اور سن لیجیے. ایک طوطا 9 کروڑ روپے بکا تھا حضرت.
5 साल पहले दिल्ली में पोपट राजा 9 करोड़, उसकी जिस्म पर कोई हीरे जवाहरात याकूत जमर्रद ये सब नहीं लगे हुए थे। जब मैंने उसकी तफ्तीश निकाली तो पता ही चला कि उसको बहुत किस्म से बहुत अच्छे ट्रेनर ने ट्रेनिंग दे करके किस्म किस्म की बोलियां सिखाई थी। तो कई लैंग्वेजों सीख गया था इसकी बुनियाद पर। जब बोली लगी तो 100 ग्राम के पोपट राजा जो है वो लगभग 9 करोड़ रुपए में बिके। अगर एक तोते पे मेहनत की जाए कुछ दिन तो इतना कीमती बन जाता है कि वो 9 करोड़ में बिकता है। अगर अशरफुल मखलूकात के बच्चों पे मेहनत की जाए तो क्या ये बच्चे कीमती नहीं बन सकते हैं? हमने कुत्तों को भी देखा है, फ्लाइट को चेक करने कुत्ता आता है कि हाँ आप इसको लेके जाइए साहब। कोई अफवाह उड़ गई ना कि बम वम की खबर, पुलिस वाले थक हार के ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, अब पता नहीं चल पा रहा कि बम है किधर, तो कुत्ता लाया जाता है। उसके खर्चे लाखों रुपए मंथली हैं। उसे गुस्ल फरमाने के लिए 3 स्टार तशरीफ लाते हैं। बढ़िया खुशबूदार साबुन और स्प्रे और खुशबू लगाया जाता है। और क्या अभी सर्दियों में देखा उसको बहुत बढ़िया सदरी पहनाई गई है, गरम गरम, हाँ गरम गरम कपड़े पहनाए गए हैं और लेकर के 3 स्टार घूमता रहता है। उसको इस्तिंजा फरमाने की जरूरत होती है ना, तो पुलिस वाला ले जाता है, चलिए तशरीफ ले चले इस्तिंजा फरमाने के लिए, पकड़ के कुत्ते। अगर कुत्ते पे मेहनत की जाए, कुत्ता कई कई लाख में बिकता है। क्या हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आता यार। या आप भूल गए हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह